حیات شہید کا ایک واقعہ۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ محمد بطال رومی سے ان کا وہ عجیب واقعہ دریافت کیا جو ان کو بلاد روم میں پیش آیا تھا۔ تو محمد بطال نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ گردن میں انجیل لٹکائے اور سر پر ٹوپی رکھے ہوئے سر نیچے کیے روم کی چراگاہوں میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ دیکھا تو ایک ہتھیار بند سوار نیزہ ہاتھ میں لیے چلا آ رہا ہے، جس نے میرے قریب آ کر مجھے سلام کیا اور میرے جواب کے بعد اس نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا تم نے بطال کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا بطال تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے مجھے مناکا کیا اور پیر چومنے لگا۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دعا دی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں اچانک 4 سوار ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے اس ساتھی نے کہا مجھے اجازت دیجیے میں ان کی طرف پیش قدمی کروں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ان 4 نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور پھر میری طرف بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے کہا اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو مجھے اتنی مہلت دو میں اپنے ساتھی کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس کے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ جب میں مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو گیا تو انہوں نے میرا مقابلہ کرنا چاہا تو میں نے کہا تم 4 ہو میں اکیلا ہوں، انصاف کا تقاضا ہے تم ایک ایک میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ پس ان میں سے ایک میرے مقابلے میں آیا جس کو میں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے وہ دوسرے آئے، ان کو بھی میں نے اسی طرح قتل کر دیا۔ اب چوتھا باقی رہا۔ اس سے اس شدت سے جنگ ہوئی ہم دونوں کے نیزے بھی ٹوٹ گئے۔ پھر ہم نے گھوڑوں سے اتر کر اپنی ڈال اور تلواریں سنبھالی حتیٰ کہ دونوں کی ڈالیں ٹوٹ گئیں اور تلواروں کے قبضے تک اکھڑ گئے جس سے وہ بھی زمین پر گر گئی۔ پھر آپس میں کشتی ہونے لگی یہاں تک کہ شام ہو گئی، آفتاب غروب ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو قابو نہ کر سکا۔ اس کے بعد میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا میرے دین میں جو فرض نماز تھی آج وہ مجھ سے قضا ہو گئی۔ وہ بولا میری بھی یہی صورت ہے، کیونکہ وہ نصاری کا پادری تھا۔ میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے تم واپس جاؤ اور ہم اپنی اپنی فوج شدہ نمازیں قضا کر کے رات میں آرام کر لیں اور صبح مقابلہ ہو؟ وہ کہنے لگا بڑی خوشی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی نمازیں ادا کی اور اللہ کی توحید بیان کی۔ اس نے بھی اس کو جو کچھ کرنا تھا کیا اور سوتے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا تم عربی النسل ہو، تم میں بے وفائی ہے، میں کانوں میں 2 جانج ہیں، ان میں سے ایک کو تم اپنے کان سے لٹکا لو اور اپنا سر اس پر رکھ لو۔ جب تم کوئی حرکت کرو گے تو تمہارا جانج بجے گا اور میں خبردار ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کو منظور کر لیا اور اسی طرح ہم نے رات گزار دی۔ صبح کو توحید الہی کے ساتھ ہم نے اپنے فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد ہم دونوں کشتی لڑے اور میں نے اس کو بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر چاہا کہ اس کو ذبح کر دوں، مگر اس نے مجھ سے معافی کی درخواست کی۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ ہم کشتی لڑے تو میرا پاؤں پھسل گیا۔ اس نے مجھ پر آ کر میرے سینے پر سوار ہو کر مجھے ذبح کرنا چاہا تو میں نے کہا میں تم کو معاف کر چکا ہوں، کیا تم مجھ کو معاف نہیں کرو گے؟ تو میرے اس کہنے پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب تیسری دفعہ ہماری کشتی ہوئی تو میں مزمحل تو ہو ہی چکا تھا۔ اس نے مجھے پھر بچھاڑ لیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے ذبح کرنا چاہا تو میں نے کہا پہلے تو احسان میں تم دونوں برابر ہو چکے، اب تم مجھ پر احسان کر دو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا اچھا تیری مرضی۔ پھر چوتھی مرتبہ بھی کشتی میں اس نے مجھے گرا لیا اور کہنے لگا میں نے اب پہچانا کہ تو بطال ہے، پس میں تجھ کو ضرور ذبح کروں گا اور سرزمین روم کو تجھ سے نجات دلاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر اس نے میرے قتل کے لیے خنجر اٹھایا اور کہنے لگا تم اپنے رب سے کہہ کہ وہ اب مجھے روک لے۔ پس اے امیر المومنین، اتنے میں نے دیکھا میرا وہ مقتول ساتھی کھڑا ہوا، اس نے تلوار اٹھا کر اس کا سر اڑا دیا اور آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔
सच है शहीद फी सबीलिल्लाह का बड़ा दर्जा है। जिन्होंने अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, अल्लाह इनको गैर शोरी ज़िंदगी अता फरमाता है। वो अलग बात है हम समझ में नहीं आता। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको शहादत का शौक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।